اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بشار صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں برادرز بلاگ۔ مراد سعید کا انتہائی اہم پیغام ایک دفعہ دیکھ لیں، سمجھ لیں، دہرا لیں۔ کپتان کا عظیم سپاہی مراد سعید کہتا ہے، مقابل اپنی آخری چالیں چل رہا ہے۔ سائفر سے جس تنزلی کے سفر کا آغاز کیا تھا، عدت جیسے بیہودہ کیس میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے قائد کو قید رکھ کر مقتدرہ اپنی قبر کھود چکی ہے۔ اس کی ساری امیدیں اب آپ سے وابستہ ہیں۔ آپ ہی ہیں جو اس کے مردہ وجود کو جینے کا سہارا دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر شاطر دشمن کا بدترین وار اندرونی ہوتا ہے۔ وہ خدشے، وسوسے، اندیشے اور بدگمانیاں ڈال کر آپ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے، آپ کی صفوں میں مایوسی پھیلاتا ہے، آپ کو تقسیم کرتا ہے۔ مگر کیونکہ وہ صرف آپ کے رد عمل پر اپنی ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہے، اس کے پاس مزید کوئی داؤ نہیں ہے۔ عمران خان نے ہمیں 15 مارچ کو بھی اپنی ڈھال بننے کو نہیں کہا تھا۔ 18 مارچ کو بھی یہ عمران خان کا حکم نہیں تھا کہ قوم گولیوں کے سامنے کھڑی ہو۔ نہ 9 مئی کو عمران خان نے احتجاج کی کال دی تھی۔ ہر مرتبہ اس کی قوم، اس کا کارکن خود نکلا تھا۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ تو کیا 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری اس کی قوم کی ناکامی تھی؟ کیا عمران خان کا کارکن لڑ کر تھک گیا تھا، جو اس نے روز روشن کی طرح ایام بدنیتی کے باوجود عمران خان کو ایک بوگس کیس میں گرفتار ہونے دیا؟ ہرگز بھی نہیں۔ عمران خان کا کارکن تھکا ہوتا، اس کی قوم نے ہار مانی ہوتی تو ہمارے سامنے 8 فروری نہ ہوتا۔ نشان چھن گیا، 200 اور یاد کر لیے، امیدوار اٹھا لیا، 10 اور کھڑے ہو گئے۔ پولنگ والے دن عوام نے جو جنگ لڑی، تاریخ کی کتابوں میں تحریر ہوگی۔ 9 اپریل 2022 سے لے کر آج دن تک کیا کیا نہیں سہا ہم نے، تو کیا 4 دن اور گولیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتا۔ خان کی گرفتاری وہ کڑوی گولی تھی جو ہم نے اپنے کپتان کے حکم پر اس کے ہم پر لاگو کیے ڈسپلن کے سبب نگلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سردی گرمی میں بنی گالا سے لے کر زمان پرکتر تک جو لوگ عمران خان کے لیے کیمپوں میں پڑے رہے تھے، جنہوں نے ریاست کی بدترین فسطائیت کا مقابلہ کیا، 18 مارچ کے حالات تو آپ کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ 15 مارچ کی صبح ایک موقع ایسا آیا تھا جب پولیس زمان پارک کا گیٹ توڑ رہی تھی اور ہم اندر بمشکل 20-30 بندے رہ گئے تھے۔ ان کے پاس تازہ دم فورس تھی، شیل تھی، اسلحہ تھا، ہمارے پاس اپنے سروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تب خان صاحب نے باہر آ کر ہمیں سمجھایا تھا کہ میں گرفتاری دے دیتا ہوں۔ لڑکوں نے کہا ہم مر جائیں تو بے شک دے دیں۔ کہ ایسے لوگ 9 مئی کے بعد زمان پارک سے اپنی جان بچانے کے لیے چلے گئے تھے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جب تک خان صاحب روک نہیں رہے تھے، ہم نے ان کے کہنے کا انتظار نہیں کیا، مگر جب وہ جان گئے کہ یہ ہوس اقتدار میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ یہ اپنی طاقت کو دوام دینے کے لیے اپنے ملک کو خاکستر کرنے سے بھی گریز نہ کریں گے، اور ان کی جانب سے باقاعدہ تاکید کی گئی پیچھے ہٹنے کی، تب ہم پر واجب تھا کہ ہم لیڈر کا حکم مانتے۔ یہ جو لیڈرشپ 1 سال اپنے گھروں سے، اپنے والدین، اپنے بچوں سے دور رہی، جن کے گھر توڑے گئے، جن کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اس ملک میں قانون نامی کسی چیز کا شائبہ بھی ہوتا تو خدا کی قسم جیل اس در بدری سے کہیں بہتر رہتی۔ ہفتے میں 1 بار کسی اپنے کی شکل دکھائی دے جاتی، دن میں 1 بار صحیح آسمان تو دیکھنے کو ملتا ہوگا۔ تو کیا لگتا ہے یہ سب پارلیمان کی سیٹ اور MNA بننے کے لیے سہا تھا، یا پارٹی عہدوں کے لیے؟ کیا لگتا ہے آج عمران خان باہر ہوتا تو یہ موقع پرست محض MNA ہوتے یا اس کی کابینہ میں وزیر مشیر ہوتے؟ کون سی پوزیشن زیادہ بہتر ہے؟ اس 1 سال میں ذاتی طور پر خان صاحب سے درجنوں مرتبہ اجازت مانگ چکا ہوں۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ اس 1 سال میں ذاتی طور پر خان صاحب سے درجنوں مرتبہ اجازت مانگ چکا ہوں۔ جب اور جتنی اجازت ملی ہے اس حد تک کیا ہے، جہاں انہوں نے رکنے کی تاکید کی ہے میں رکا ہوں، دل پر جبر کر کے رکا ہوں، کیونکہ وہ میرا لیڈر ہے۔ وہ میرے سامنے ہوتا، میں اس کی اسٹریٹجی پر اس سے بحث کرتا، اپنی رائے دیتا، فیصلے کا اختیار اسی کا تھا، اسی کا رہے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، اٹ از دی بیسٹ آف ٹائم، یہ آخری چال ہے۔ مشاہدہ کریں، تبصرہ کریں، بحث کریں، کھل کر سب سامنے آنے دیں، لیکن اپنا فوکس مت تبدیل کریں، نہ کسی کو کرنے دیں۔ عمران خان جیل میں اپنی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، کپتان جیل میں اس بدبودار تعفن زدہ نظام کی وجہ سے، جہاں عوام تو عوام جج تک انصاف کی دروازے سے مایوس لوٹ رہے ہیں، جہاں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غداری ہے اور فرض کی بابت سوال کرنا بغاوت، جہاں اپنے ملک کی خود مختاری کا علم اٹھانا ننگی تلوار پر چلنے کے برابر کر دیا گیا ہے۔
اسی پیغام کے بعد میں آپ سے درخواست کرتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بھی مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔